السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ ذاریات آیت نمبر 31 سے شروع ہے، یعنی 51 کی 31۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو ہے وہ روایتی ترجمے سے نہیں کریں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اس ابراہیم نے کہا ہے فرشتوں تمہارا مقصد کیا ہے؟ قال کہا، فما پس جو، خطبکم تمہارا مخاطب ہے، ایھا المرسلون اے مراسلہ دینے والے، تو کہا اے مراسلہ دینے والوں پس تمہارا کیا خطاب ہے، یا تم پس جو تم خطاب کرو کس سے کر رہے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا بے شک ہم مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا انہوں نے یہ کہا، انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین جرم کرنے والی قوم کی طرف، تو انہوں نے یہ کہا بے شک ہم جرم کرنے والی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر سنگ گل کے پتھر سنگریزے برسائیں۔ لنرسل ہم رسالہ دینے کے لیے ہیں، علیہم ان پر، حجارتن سخت آڑ یا رکاوٹ، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجارتن پتھر کی طرح رکاوٹ والا، من تین اس کو آپ مٹی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور تین طور طریقے کار اس سے نکلتا ہے، جیسے اصل آپ کے اندر کیا ہے، بدتینیت، جیسے یعنی آپ کا اندر سے ڈاوا ڈولے بولتے کچھ ہیں، تو تین اس طبیعت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم ان پر ہمسری سے سخت رکاوٹ بھیجنے کے لیے، مسومۃ عند ربک للمسرفین، تمہارے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان کیے ہوئے، مسومتن پہچان کروائی ہوئی، عند ربک تمہارے رب کے نزدیک، للمسرفین اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے زیادہ بڑھنے والوں کے لیے، تو حد سے زیادہ بڑھنے والوں کے لیے تمہارے رب کے پاس پہچان کروائی ہوئی ہے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، بس ہم نے نکال لیا انہیں جو اس شہر میں ایمان والے تھے۔ فاخرجنا پس ہم سے خارج ہوئے، من کانا جو ہے، فیہا اس میں، من المؤمنین ماننے والوں میں سے، بس ہم اسے جو ماننے والوں میں سے اس میں ہے خارج کریں گے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ہم نے اس شہر میں مسلمانوں کا کوئی گھر ایک لوط کے گھر کے سوا نہ پایا۔ اب یہ سارے بریکٹ میں جو انہوں نے اضافہ کر رکھا نا، یہ ساری باتیں ہی الگ الگ ہیں۔ فما وجدنا پس نہیں ہم نے پایا، فیہا اس میں، غیر بیتن ایک کتاب کے علاوہ، من المسلمین سلامتی دینے والوں میں سے، تو پس سلامتی دینے والوں میں سے ایک کتاب کے علاوہ اس میں ہم نے کچھ نہیں پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَاتًا لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑی دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے اس شہر میں ایک نشانی۔ اب دیکھیں یہاں شہر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھڑوایا، یا ہم نے ترکہ چھوڑا، بات کا طریقہ کار جس کو کہہ دیتے ہیں، فیہا اس میں، آیتن آیتیں، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم جو دردناک سزا سے خوف رکھتے ہیں، اور دردناک سزا کا خوف رکھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس میں آیتیں چھوڑی یا ایک نشانی چھوڑا۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے فرعون کی طرف بھیجا روشن معجزے کے ساتھ۔ اب یہاں معجزہ لفظ ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر ڈال دیا ہے۔ وفی موسیٰ اور موسیٰ میں، اب دیکھیے موسیٰ اگر یہاں شخصیت ہوتا تو موسیٰ کو بھیجنا ہوتا، میں نہیں ہوتا، تو موسیٰ کا مطلب یہی ہے کہ جو بے باک ہو کر حق کی خاطر باطل سے ٹکرا جائے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر باطل سے ٹکرا جانے والا۔ اذ ارسلناہ جب ہم نے اسے بھیجا، الی فرعون فرعون کی طرف، بسلطان مبین بیان کی ہوئی دلیل کو، واضح دلیل کو،
اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر حق کی خاطر لڑ جانے والا میں جب ہم نے اسے فرعون کی طرف واضح دلیل کو بھیجا، جو رونت والے ہیں ان کی طرف واضح دلیل کے ساتھ بے باک نڈر ہو کر جو حق کی خاطر لڑ جانے والا ہے، بڑھ جانے والا ہے، وہ جاتا ہے اور وہ دیتا ہے کیا ہے، رسالے سے بات کر رہا ہوتا ہے، واضح دلیل اس میں ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، اس دلیل سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس فرعون نے ارکان سلطنت کے ساتھ سرتابی کی اور کہا یہ جادوگر دیوانہ ہے۔ فتولا، پس متوجہ ہوا یا پلٹ گیا، تولا ہے نا پلٹ جانا، تو پس پلٹ گئے برکن ہی اس کی رکنیت کو، وقالا اور کہا ساحرن باطل کو حق ثابت کرتا ہے، اور مجنون یا اس میں جنونیت جمع ہے یعنی مجنون ہے، تو پس اس کے رکن کو پھر پلٹ گیا اور کہا باطل کو حق ثابت کرتا ہے یا مجنون ہے یعنی دیوانہ ہے، اس میں دیوانگی ہے، جنونیت ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پس ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا، پھر ہم نے انہیں پھینک دیا دریا میں اور وہ ملامت زدہ رہ گیا۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے اسے پکڑا، وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں پھینک دیا، فی الیم میں ان کے ارادوں میں، یمم کہتے ہیں ارادے کو، وہو ملیم اور وہی ملامت زدہ ہے، ملامت والا ہے، تو پس ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا، پس ہم نے انہیں ان کے ارادوں میں پھینک دیا اور وہی ملامت زدہ ہیں۔ تو آج بھی اگر آپ یہ دیکھیے کہ جب خالص قرآن کی بات آتی ہے تو ایسے لوگ جس کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں وہ اور جو ان کا لشکر ہوتا ہے وہ سارے دراصل اپنے ارادوں میں پھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے اکابرین کا ہے، ہمارے علماء کا ہے، یا اس طرح سے، اور وہی ملامت والے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں ان کو نتیجہ بھی ملامت والے ہی مل رہا ہے، اس کے باوجود اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کی سرگزشت میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی۔ وفی عاد، اور آدھا کرنے والوں میں، یہاں بھی عاد کوئی شخصیت نہیں ہے ورنہ آدھا کرنے والے کو ہوتا۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریح العقیم، الریح یعنی خاص حکم، اور عقیم بے نتیجہ، ناکارہ، اس لیے بانجھ کہتے ہیں، تو یعنی بانجھ والا حکم بھیجا ہوا ہے آدھا کرنے والوں نے۔ تو اور عاد میں جب ہم نے ان پر بانجھ والا خاص حکم بھیجا، نہیں اللہ نے تو اپنے احکامات دیے ہوئے، وہ بانجھ پن والے نہیں ہیں، لیکن جو آدھا کرنے والے ہیں، جو لوگ انکار کرنے والے بار بار اس کا آدھا کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے احکامات کو ناکارہ بنا دیا، بے نتیجہ بنا دیا، یعنی بانجھ بنا دیا۔ تو ریح العقیم جو ہے وہ بانجھ والے احکامات ہو گئے، یا بے نتیجہ احکام اس کو کہہ لیں۔ تو آدھا کرنے والوں میں جب ہم نے ان پر ناکارہ یہ بے نتیجہ خاص حکم بھیجا، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ کسی شے کو نہ چھوڑتی تھی جس پر وہ آتی مگر اسے گلی سڑی ہڈی کی طرح کر دیتی۔ ما تذرو، نہیں چھوڑا، تذر ان تمہیں نہیں چھوڑا، من شیء کسی شے سے، اتت علیہ آیا اس پر، الا جعلتہ صرف بنا دیا اسے، کالرمیم رمیم کی طرح، نہیں رمیم کہا جاتا ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ ایسی بوسیدہ ہڈی جو بھوسا بن گئی ہے، چورا چورا ہو گئی، تو اس پر آنے والی کسی شے سے تمہیں نہیں چھوڑا، صرف اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح بناتی۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب انہیں کہا گیا ایک تھوڑی مدت اور فائدہ اٹھا لو۔ وفی سمودا، اور ادھورا عمل کرنے والوں میں، سمود اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکامات بھی لیتے اس میں ملاوٹ بھی کرتے، جیسے آج کا مسلمان ہے، قرآن بھی ہے ساتھ میں بخاری کی ملاوٹ بھی ہے۔ تو ادھورا عمل کرنے والوں میں، اذ قیلا جب کہا گیا، لہم ان کے لیے، تمتعوا تم نظریہ لو، حتی حین یہاں تک کہ وہ مقررہ مدت ہو، اور ادھورا عمل کرنے والوں میں جب ان کے لیے کہا گیا تم نظریہ بنا لو یہاں تک کہ مقررہ وقت ہے۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ،
تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، بس انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے تھے۔ فَأَتَوْا، بس انہوں نے نافرمانی کیا، ان امر ربہم، اپنے رب کے معاملات کے بارے میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس انہیں پکڑا خاص تیز چیخ سے۔ صاعقہ جب اس سے بجلی کی کڑک کو نہیں کہتا بلکہ تیز چیخ، وہ زلزلے سے بھی ہو سکتا ہے، بمباری سے بھی ہو سکتا ہے، ہائیڈروجن بم گرانے سے بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ وہم ینظرون، اور وہ مہلت کے لیے دیکھ رہے تھے، نظر کہی جاتا عمل کر کے دیکھنے کے لیے۔ تو بس انہوں نے اپنے رب کے معاملے میں نافرمانی کیا، بس انہیں تیز چیخ نے پکڑا اور وہ مہلت نہیں دیے گئے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، بس ان میں کھڑا ہونے کی سکت نہ رہی اور وہ ہم سے بدلہ لینے والے نہ تھے۔ فَمَسْتَطَاعُوا، بس نہیں جلد انہوں نے اطاعت کیا، من قیام، ڈٹ جانے میں سے، وما كانوا منتصرین، اور وہ نہیں تھے مدد کیے جانے والے۔ تو پس وہ ڈٹ جانے میں جلد اطاعت نہیں کر سکے اور مدد کیے جانے والوں میں نہیں تھے۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، اور نوح کی قوم کو اس سے قبل ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور ہماری وحی لینے والی قوم پہلے سے بھی جو وحی لیتے تھے، آج بھی جو وحی لے رہے ہیں، انہم، بے شک وہ، کانوا قوما فاسقین، وہ ایک بگاڑ کرنے والی قوم ہے، اور پہلے سے ہماری وحی لینے والی قوم بے شک وہ ایک بگاڑ کرنے والی قوم ہے۔ والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو بنایا قوت سے اور بے شک ہم وسیع القدرت ہیں۔ والسماء بنیناها، اور خاص بلندی ہم نے اسے بنایا، بعید، قوت کو، وإنا لموسعون، اور بے شک ہم ضرور وسعت والے ہیں، اور خاص بلندی ہم نے اسے قوت کو بنایا اور بے شک ہم ضرور وسعت والے ہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور ہم نے زمین کو بطور فرش بنایا، ہم کیسا اچھا بچھانے والے ہیں۔ والارض، اور خاص پست، فرشناها، ہم نے اسے بچھایا، یعنی ہم سے وہ بچھے ہوئے ہیں، فنعم الماہدون، پس خاص بچھانے والی نعمت ہے۔ تو جتنا جو پست ہوتا ہے نا، وہ معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بچھا ہوا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا ہے، دوسرے کے آگے اس کی آواز بند ہوتی ہے، یہ اس طرح بچھے والے میں ہے، ڈر سے، خوف سے، یا کسی بھی وجہ سے، کیونکہ وہ پست ہے، بلند کے آگے اس کی آواز نہیں نکلتی ہے، وہ بچھا ہوا جیسا فرش سب سے نیچے ہے۔ اور یہ اس طرح کا بچ جانا نعمت کی طرح، نعمت سب کوئی اپنے، ان کا اختیار نہیں ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے، آپ جیسے چاہے ویسے استعمال کریں۔ تو یہ پست والے بھی نعمت کی طرح بے اختیار ہو جاتے ہیں، ان کو جو بلند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تحت اس کو چلاتے رہتے ہیں اور وہ اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے سے ہم نے دو قسم پیدا کی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر ایک شے سے، خلقنا، ہم نے بنایا، زوجین، ساتھی، جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرنے والے ہو۔ اور ہم نے ہر ایک شے سے ہم نے ساتھی بنایا یا جوڑا بنایا تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر گھر میں اگر کوئی ایک شخص کرتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچے کسی کو تو ساتھی بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں، وہ آگے آتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو کسی شے سے ہدایت مل رہی ہوتی ہے، مثلا کچھ دیکھ کر، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ کر، کچھ اور کر کے اچانک وہاں سے کوئی ہدایت مل جاتی ہے، دیکھ کر سمجھ میں آتے، تو وہاں بھی وہ کسی کو اپنا ساتھی بناتا ہے، تنہائی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے یہاں کہا گیا کہ ہر ایک شے سے ساتھی بنایا تاکہ وہ یاد دہانی لینے والے، کم از کم یہ زوجین تو ہو جاتے، دو تو ہو ہی جاتے ہیں، ایک سے دو ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جائیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس اللہ کی طرف فرار ہو، اللہ کی طرف فرار ہو، اللہ کی طرف لب کو دوڑو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، منہ، اس سے، نذیر مبین، واضح پیش کرنے والا ہوں۔ بس اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، بے شک میں اس سے تمہارے لیے واضح پیش کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر،
انی لکم منہ نذیر مبین، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ، میں بے شک تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ ولا تجلوا، اور تم نہیں بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر حاکم دوسرا، کوئی ایک دوسرا حاکم، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے منہ، اس سے، نذیر مبین، واضح پیش کرنے والا ہوں، یا بیان کیا ہوا پیش کرنے والا ہوں۔ اور تم اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی حاکم نہیں بناؤ، بے شک میں اس سے تمہارے لیے واضح پیش کرنے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان کے پاس نہیں آیا کوئی رسول جو ان سے پہلے تھے مگر انہوں نے اسے جادوگر یا دیوانہ کہا۔ کذالک، یعنی اسی طرح، ما اتی الذین، جو آئے وہ لوگ، من قبلہم، ان سے پہلے سے، من رسول، ان پیغام دینے والوں میں سے، الا، صرف، قالو، انہوں نے کہا، ساحر و مجنون، یعنی کہ باطل کو حق ثابت کرتا ہے، یا اس میں جنونیت موجود ہے، جنونیت جمع ہے۔ تو اسی طرح کوئی پیغام دینے والے سے ان سے پہلے سے جو لوگوں میں آئے ہیں، انہوں نے صرف یہی کہا کہ ساحر ہے، یعنی باطل کو حق ثابت کرتا ہے، یا مجنون ہے، جس کے اندر جنونیت جمع ہے، یا دیوانہ ہے، جنونی ہے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ اتواصوا بہ، کیا تمہیں وصیت کیا گیا ہے اس کتاب کے ذریعے؟ وصی جو ہے، اللہ اپنے آپ کو بھی وصی کہتا ہے، تو یہ وصیت وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے مر جائے تو پھر وصیت کریں، کیونکہ اللہ تو مر نہیں رہا کہ وصیت کرے گا۔ وصی کا مطلب ہی ہوتا ہے نصیحت، احکام دینا۔ تو کیا تمہیں نصیحت کی گئی ہے اس کتاب کے ذریعے؟ بل ہم، ہاں وہ، قوم طاغون، ایک طغیانی والی قوم ہے۔ تو کیا اس کتاب کے ذریعے تمہیں وصیت کی گئی ہے، یعنی تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ ہاں وہ قوم طغیانی والی ہے، یعنی حد سے زیادہ بڑھ جانے والی ہے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، بس آپ ان سے منہ موڑ لیں تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ فتول، پس پلٹ جاؤ، عنہم، ان کے بارے میں، فما انت، پس نہیں ہو تم، بملوم، ملامت کو، پس ان کے بارے میں پھر جاؤ یا پلٹ جاؤ، پس تم ملامت کو نہیں ہو۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور آپ سمجھائیں، بے شک سمجھانا ایمان لانے والوں کو نفع دیتا ہے۔ وذکر، اور یاد دہانی دو، فإن الذکریٰ، پس بے شک یہ خاص یاد دہانی، تنفع المؤمنین، ماننے والوں کو تم سے نفع دیتی ہے، اور یاد دہانی دو، پس بے شک خاص یاد دہانی ماننے والوں کو نفع دیتی ہے، تم سے ماننے والوں کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے پیدا کیے ہیں جن اور انسان صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت، بندگی اور فرمانبرداری کریں۔ اب دیکھیے یہاں سے انہوں نے یہ دو چیز لے لیا کہ جن اور انس کوئی الگ الگ ہے، حالانکہ پورے قرآن میں اللہ نے پھر جن کر کے مخاطب نہیں کیا، کہیں یا ایھا الجن نہیں کہا، یا ایھا الناس تو کہا ہے، تو یہاں جن اور انس دو چیز کیا ہو گئی، اس کو سمجھ لیں۔ وما خلقت، اور جو میں نے بنایا ہے، الجن والانس، خاص جنونیت اور انسیت، الا لیعبدون، صرف تابع داری کے لیے، اور جو میں نے جنونیت اور انسیت کو صرف تابع داری کے لیے بنایا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ما اريد، نہیں میں ارادہ رکھتا ہوں، منہم، ان سے، من رزق، کسی سامان نشوونما کی، وما اريد، اور نہ میں ارادہ رکھتا ہوں، ان يطعمون، یہ کہ وہ مجھے ضروریات زندگی دیں۔ تو میں سامان نشوونما سے ان سے کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور یہ کہ وہ ضروریات زندگی دیں اس کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، قوت والا، نہایت قدرت والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو الرزاق، وہی خاص سامان نشوونما دینے والا ہے، ذو القوت، خاص، ذو تو کہتے ہیں قوت کو، اور قوت بھی جو ہے وہ طاقت اور اس کے لیے، تو اس کو آپ زور آور قوت کہہ لیں، متین متانت سے، یعنی سنجیدگی سے، تو بے شک اللہ وہی خاص سنجیدگی کی زوراور قوت سے خاص سامان نشوونما دینے والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کے پیمانے ہیں جیسے پیمانے ان کے ساتھیوں کے لیے تھے۔ فَإِنَّ، پس بے شک،
للذین ظلموا ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے، ذنوباً غلطیاں ہیں، مثلا اس جیسا یعنی اس مثال کے، ذنوبہم اصحابہم غلطی کرنے والے ساتھیوں کی، فلا یستعجلون پس نہیں وہ عجلت کرتے ہیں، نہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں۔ تو پس بے شک خاص ظلم کرنے والے لوگوں کو، یعنی پس بے شک ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے غلطیاں ہیں جیسے ان کے ساتھی غلط ہیں، پس وہ جلد بازی نہیں کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، سو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فویل للذین کفروا پس انکار کرنے والے لوگوں کے لیے خرابی ہے، من یومہم الذی ان کے اس دورانیے کے لیے جو کہ یوعدون انہیں وعدہ دیا گیا ہے، بس ان کے اس دورانیے سے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے خرابی ہے جو کہ انہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک مکمل ہوا، اب جو سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔